بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ العلق کی تفسیر دیکھیں گے. سورۃ العلق اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہے، 72 کلمات ہیں اور 290 حروف ہے اور یہ مکی سورہ ہے. اور اس میں سجدہ بھی آئے گا آگے، آخر میں اس کے ایک سجدہ ہے وہ آئے گا. اب سورہ علق کی تفسیر سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھیں گے جو ہمیں بہت ساری احادیث میں تھوڑے الفاظ سے فرق سے ملتی ہے. تھوڑا بہت فرق ہے الفاظ کا. کچھ حدیث کے حوالے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3 اور صحیح مسلم حدیث نمبر
160 میں یہ حدیث ملتی ہے ہمیں. پھر دوسرا ہمیں بخاری میں کتاب التفسیر میں حدیث ملتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے جو حدیث یہاں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے وہ صحیح بخاری سے ہے, اور ابن کثیر میں اس کا حوالہ ہے. وہ حدیث پہلے مقصد ہے پڑھنا تاکہ سمجھ میں آئے آگے جو ورڈ ٹو ورڈ ہم سمجھ سکیں گے. پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا. پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی راتیں وہیں عبادت میں گزارا کرتے, اور جب ان کا جو توشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تو وہ واپس آ کر توشہ لے کر دوبارہ وہیں چلے جاتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع میں وحی آئی. فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اقرأ, یعنی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں, ما انا بقاری. تو فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا اور یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی, پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھ. میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی, پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھو. میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں. اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی, پھر چھوڑ دیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم, مطلب ایک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5 آیتیں ہیں ان کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دو. چنانچہ کپڑا اڑھا دیا, یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, آگے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں, سچی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئی. اب یہ جہالت کے زمانے میں یہ نصرانی ہو گئے تھے. ورقہ بن نوفل عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. بہت بڑی عمر کے بوڑھے تھے, آنکھیں جا چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا
کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازدہ فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا کرتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل امین ہی ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کیا کہہ رہے؟ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نکال دے گی۔ پہلی وحی کے 5 آیتوں کا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت سے سرفراز ہوئے ان سب سے دشمنیاں کی گئی۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم مدت زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلی وحی ہے اور یہ حدیث جو ہے اوتھینٹک ہے اور بہت سارے احادیث میں اس کا بیان ملتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد اس کے الفاظ کی ترتیب دیکھتے ہیں۔ پہلا جو ورڈ ہے اس میں اقرا، اقرا، جس کا ہم لفظی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھیے۔ دوسرا لفظ ہے بسمی، نام سے، ربی کا، اپنے رب، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر سب سے جو پہلا لفظ ہے، اگر ہم گرامر سیکھتے یا گرامر کے جاننے والے کوئی ہے وہ تو انہیں پتا چلے کہ جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے اقرا۔ یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر ہے۔ کیا آرڈر دیا جا رہا ہے؟ کہ پڑھیے۔ اور یہ جو اقرا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نزول میں جو پہلی وحی ہے، جو اس سورہ الگ کی 5 آیتیں اور پہلا جو لفظ ہے وہ حکم ہے، آرڈر ہے، پڑھنے کا حکم دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے توسط سے تمام عالمین کے لوگوں سے مخاطب ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، پڑھنے کا حکم تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک شخص کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، پڑھیے۔ اب یہ حکم ہے، آرڈر ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب دوسری جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بسمی ہے نا، بسمی کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نام کے ساتھ، نام کے ساتھ پڑھیے کہا جا رہا ہے۔ اب کیسے؟ جیسے ہی پہلی وحی کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر دوسری چیز کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر، رسول چن لیا، پسند کر لیا۔
تیسری چیز یہ ہوئی کہ اب انہیں تعلیم دی جا رہی ہے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس پیغام کو کیسے پہنچانا ہے۔ اب پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ ربی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم پڑھائی کی شروعات کریں تو وہ پڑھائی ہم کو اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرنی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، نصرت ہوگی، اور اللہ کے نام سے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور ہمیں اس چیز کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، وہ ہمارے لیے خیر کا، برکت کا باعث ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلے غور کیا جائے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ پڑھیے۔ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کا پڑھنا دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ پڑھنے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جو یہ پڑھایا جا رہا ہے، جبریل امین جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مطلب قرآن کی آیاتیں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں جو مقصد ہے، جو چیز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے قرآن کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا پڑھیے، پھر یہ بتا دیا کہ دوسری آیت میں کہ جس نے پیدا کیا ہے، مطلب یہ جو تم کو یہ جو وحی بھیج رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نام سے تمہیں پڑھنا ہے، ایک چیز۔ پھر دوسری آیت میں دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، وہ ہے پہلا لفظ خلقا، پیدا کیا، انسان من علق، من سے علق جمع ہوا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہاں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو، مطلب پہلے خود اپنا تعارف کرایا تمہارا رب، اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب اس آیت میں جو علق ہے وہ ہمارا ذہن، ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ جو اس کے سننے والے مشرکین مکہ ہو، منافقین مکہ ہو، کفار ہو، یا آج کے دور کا کوئی بھی انسان جب اس قرآن کو کھولے اور اس آیت پر جائے تو یہ جو 1400 سال، 1450 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کو سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علق کو بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ مادر رحم میں جو بچے کے پرورش پانے کے مراحل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے۔ غور سے سنیے، سورہ المومنون آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علق کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی،
پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ اس کتاب کو اٹھانے والا، چاہے وہ اس کتاب کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو، لیکن یہ 3 آیتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 آیتیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مادر رحم میں ہماری پرورش کے مراحل کو بیان کرتے ہیں، جو آج ہم سونوگرافی میں دیکھتے ہیں، جو آج ہم سونوگرافی میں پہلے مہینے، سیکنڈ منتھ، تھرڈ منتھ میں جو پروسیجرز دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ڈیٹیل پورا گہرائی کے ساتھ پوری تفصیل سے بیان کرتے۔ تو یہ آیت کیوں اس طرح بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ یہ جو وحی نازل کی گئی ہے، یہ جو تمہیں کلام سنایا جا رہا ہے، جو فرشتہ تمہارے پاس یہ کلام لے کے آیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس رب کی طرف۔ اور یہاں جو الگ ایکسپلین کیا گیا ہے، اس میں اس کے جو معنی ہوتے ہیں میں بتانا چاہوں گی۔ جیسے الگ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سورہ القیامہ میں نطفہ امساج آیا ہے، سورہ دہر میں الگ آیا ہے۔ نطفہ اور نطفہ امساج مل کر ماں کے بچے دانی میں، مادر رحم میں اس سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں سے اپنی کھانے کی چیز، غذا اور پانی لیتا ہے۔ الگ کے معنی تعلق متعلق سے ہے۔ اس کے بعد مضغہ، ایسی صورت و شکل اور اس کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے۔ مطلب الگ وہ پارٹ ہے مادر رحم میں، وہ پوزیشن ہوتی ہے جس سے بچہ اپنی ماں سے کھانا اور پانی اسے فراہم ہوتا ہے، وہ تعلق ہے، وہ متعلق ہے اس کے۔ اب یہ گہرائی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو، کیونکہ یہ جو کلام ہے اس رب کی طرف سے جس نے تمہیں مادر رحم میں اس طرح پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ جو کلام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس کلام کے پڑھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں آنا چاہیے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ غور سے سنیے، اللہ عز و جل نے ہمیں پہلے پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ہماری پیدائش بیان کی کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو کیا اس سے غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے کہ پہلے اس کتاب کو بنایا گیا، پہلے اس کتاب کا نزول ہوا، اس کے بعد ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو گویا ہمارا مقصد پیدائش ہی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان کیا، اور خوبصورتی دیکھیے اس بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بیان کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، ہے نا۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے قرآن کو سکھایا گیا، پھر انسان کی پیدائش کی بات ہوئی۔ تو مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ ہماری پیدائش اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھ کر اسے سمجھنا ہے، سمجھ کر اس کے احکامات
کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے. یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد، اس لیے ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں بیان کرتے ہیں، دوبارہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں دیکھیے، اقرا دوبارہ کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ پڑھیے، وہ رب کا، اور آپ کا رب الاکرم، بڑا کریم ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم کو کیا کرنے بولا جا رہا ہے؟ جو اقرا پہلی بار آیا ہے اور اقرا دوسری بار آ رہا ہے، تو یہ جو 2 بار اقرا کو لانا ہے وہ ہوتا ہے تاکید کے لیے. تاکید کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ پڑھیے. اور تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارا رب بہت اکرم ہے. مطلب تمہارا جو رب ہے وہ بہت کریم ہے، بہت فیاض ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے یہ کیا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے لیے آسان کر دیں گے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور یہ عربی لینگویج ہے اور مجھے نہیں آتی، یا میں اسے نہیں سمجھ سکتی. تو یہ جو سب چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ وہ تمہارا جو رب ہے وہ اتنا فیاض ہے، اتنا عزت والا ہے اور اتنا کریم ہے کہ وہ کیا کرے گا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اکرم کو لا کے کیا کرے، ہماری حوصلہ افزائی کر رہے، ہمارے لیے کیا کر رہے، اپنا فضل، اپنا کرم بیان کر رہے، اور ہمیں توفیق دے رہے کہ اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تمہارے لیے کیا ہے، مشکل نہیں ہے، اور یہ تم کر سکتے ہو. یہ کام تم سے ضرور بس ضرور ہوگا، اور ہم اس کو تمہارے لیے آسان بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے، اور ان کے توسط سے ہر انسان کے لیے جو اس روئے زمین پر پیدا کیا گیا وہ تمام اس سے مخاطب ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں، الذی، وہ جس نے، علمہ، سکھایا، بالقلم، قلم سے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جس نے قلم سے سکھایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے بات، کہ یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ تو ایک فارم ہو گیا کہ تم پڑھ رہے ہو، ہے نا، تمہیں یاد ہو جائے گا، وہ تمہارے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، تم بہترین حافظ بن گئے، 5 آیتیں تم کو حفظ ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ کرنا ہے. مطلب تمہیں یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا کرنا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم سے سکھایا. اب یہاں قلم سے سکھانے میں کیا بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے ہمیں لکھنا ہے. سمجھانے کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرے کہ اب پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں فرماتے ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو قلم ہے، یہ جو تمہیں لکھنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اب اس سے تم کیا کرو گے، تم لکھو گے. لکھنے سے کیا ہوگا، وہ چیزیں محفوظ ہو جائے گی، اور جب محفوظ ہوگی تو وہ تمہارے جانے کے بعد بھی، حافظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، لیکن اگر ایک حافظ کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے بعد اس کی نسلوں کو آگے
کام میں آئے گا. تو یہاں قلم کی اہمیت کو اللہ عز و جل نے اس طرح بیان کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قلم کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہے قرطبی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے. اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی لکھ دی. یہ کتاب اللہ عز و جل کے پاس عرش پر ہے. قرطبی کا حوالہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے قلم بنایا. اب یہاں پر جو قلم ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو لکھنے کا عمل دیا گیا ہے. اب قلم کے بارے میں علماء نے 3 قسم کی قلم بیان کی ہیں. ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا، پہلا قلم. دوسرا وہ قلم ہے جو فرشتوں کے قلم ہے جس میں وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کی جو نیز انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، جن کو ہم قرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے کندھوں پر ہیں. تیسرے وہ قلم ہیں جو ہم عام انسانوں کے پاس ہیں، جس سے انسان اپنے کلام لکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تفاسیر جو ہم کو ملتی ہے وہ اس قلم کے ذریعے ملتی ہیں، اور بہت ساری احادیث کے جو ہم کو یہ ملتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اسے قلم سے محفوظ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام تفسیر مجاہد نے ابو عمر سے نقل کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے بنائی اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو گئی. یہ 4 چیزیں، ایک قلم، دوسرا عرش، تیسرا جنت عدن اور چوتھا آدم علیہ السلام. اب اس قلم کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے یہ فن کتابت دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلم کی حقیقت ہم سمجھ گئے. سب سے پہلے فن کتابت اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا. قاب احبار اس کا حوالہ ہے. ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ فنی کتابت عطا کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے. پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان ہیں جن کو تعلیم دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم اور لوح و قلم کے علوم شامل ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تمام جو کتابیں ہیں ان کا علم دیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو کیا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. مطلب اللہ عز و جل نے انسان کو جو علم و ہنر دیا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ سب خالق و مالک کا عطیہ ہیں. پھر قلم کی یہ جو شروعات ہوئی لکھنے کے بعد جو ہمیں سکھایا گیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں بیان کرتے ہیں
अल्लमा सिखाया, अल्लमल इंसाना इंसान को सिखाया, मा जो लम नहीं यालम वो जानता था। यह आयत नंबर 5 है। अल्लाह सुब्हानो ताला क्या बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी, और वो जब रोता है तो किसी ने उसे ये नहीं सिखाया है कि इस तरह रोना चाहिए, या जब वो हंसता है तो किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि उसे ऐसे हंसना है, या उसे भूख है जो वो दूध पीता है। तो ये तमाम जो ये जो अमल है वो बाय बॉर्न है, फितरी है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने अता किए हैं। और इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। मतलब हर चीज जो इस रूए ज़मीन पर है, हर हुनर, हर तरक्की, हर कामयाबी, ये अल्लाह सुब्हानो ताला की अता की हुई है। कोई इंसान खुद क्रेडिट नहीं ले सकता कि ये उसकी अपनी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, गौर से सुनिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो ताला का बहुत बड़ा करम है कि उसने अपने बंदों को उन चीज़ों का इल्म दिया जिनको वो नहीं जानते थे, और उनको जहलत की अंधेरी से नूर इल्म की तरफ निकाला, और इल्म कताबत की तरकीब दी, क्योंकि उसमें बेशुमार और बड़े मुनाफे हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई अहाता नहीं कर सकता। हज़रत अली का ये कौल हमको क्या बताता है कि लिखने के बेशुमार फ़ायदे और वो तमाम उलूम जो इंसान नहीं जानता था वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसे अता किए। तो अब कोई भी शख्स या कोई भी टीचर या कोई भी मौलिम ये घमंड या गुरूर नहीं कर सकता कि ये सिखाया हुआ मेरा है, ज़ाती है, या मुझे आता है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा कि सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को क्या दी? सबसे पहली बहुत बड़ी नेमत दी कि उसे दिमाग दिया, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया, और इस दिमाग से वो सोचने समझने के लायक बना, अच्छाई और बुराई का इख्तियार उसे अता किया, और उसे वो चीज़ें, वो आँखें, वो कान, वो दिल दिया जिसका वो इस्तेमाल कर सके, और अल्लाह सुब्हानो ताला के दी हुई इन नेमतों से वो उस चीज़ को देखे जिसके लिए उसे पैदा किया गया। इस कुरान को देखे, उस चीज़ को सुने जिसके लिए उसे पैदा किया, इस कुरान को सुने। अपनी ज़बान इसलिए अता की गई ताकि इसे पढ़े, इसके पैगाम को हर एक तक पहुँचाए। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानो ताला ने, और हमें सिखाने और पढ़ाने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद बयान करते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पहली वही, इस आयत जो 5 आयतें हैं पहली वही के, इसमें मैं कहाँ तक इक़रा पर पूरी उतरती हूँ। मैंने अल्लाह सुब्हानो ताला का सबसे पहला हुक्म कितना मानी हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानो ताला के इस हुक्म को बजा लाती हूँ या नहीं, पहला ऑर्डर है, और तमाम इंसानियत के लिए आम है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से क्या है, हम एक फरियाद करते हैं, एक इल्तिजा करते कि कल तक हम अनजान थे, कल तक हम इससे बेखबर थे, कल तक हमें इल्म नहीं था। अल्लाह सुब्हानो ताला तूने हमें इसका इल्म सिखाया है, और जब तूने हमें इल्म सिखाया
تو اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی آیاتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا دے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.